قال لم اقل انك لن تستطيع صبرا. حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ جو کچھ میں کروں گا اس پر آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری اسرا، کہ جو بھول چوک سے ہو گیا اس پر آپ گرفت نہ کریں. آگے چلتے ہیں. فانطلقا، اس سے آگے بڑھے. حتی اذا لقی غلاما فقتله، تو انہوں نے ایک بڑے خوبصورت سے بچے کو دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو شریعت والے امور شریعہ کے رہنما، فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ ایک بچے کو، خوبصورت سے بچے کو، ایک اچھے بچے کو تم نے بلا وجہ قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، جو یہ تم نے عمل کیا ہے نا یہ اچھا نہیں ہے. قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. وہ پھر کہنے لگے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم میری باتوں پر صبر نہیں کر سکو گے. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فرمانے لگے کہ اس کے بعد اگر میں نے تم سے سوال کیا نا تو پھر بے شک اپنی راہیں الگ کر لینا. فانطلقا، وہاں سے پھر آگے چل دیے. آگے گئے تو ایک گاؤں میں، ایک آبادی میں گئے. بھوک لگی تھی، ان لوگوں سے سوال کیا کھانے کے لیے، کسی نے آپ کی بات نہیں سنی، اور پھر آپ میں کوئی لفٹ نہیں کروائی. یہاں تک کہ بھوک کی اسی شدت میں آپ دونوں نے دیکھا کہ ایک خستہ دیوار ہے، وہ لگتا ہے کہ گر جائے گی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو مرمت کیا اور اس کو صحیح سال مضبوط کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. اور اے اللہ کے بندے، اگر یہی کام کرنا تھا تو اس پر تھوڑا سا اجر، اس پر تھوڑی سی مزدوری بھی لے لیتے، ہم کچھ کھا پی تو لیتے. انہوں نے کہا هذا فراق بینی و بینک، هذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور آپ کے راستے جدا ہیں. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. ہاں، الگ ہونے سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا یہ کیوں کیا. اور میں پہلی بات کشتی کا پھٹا توڑنے کی، تو وہ میں نے اس لیے کیا کہ کچھ فاصلے پر ایک ظالم بادشاہ لوگوں سے کشتیاں چھین رہا تھا. اچھی کشتیاں، نئی کشتیاں وہ چھین کر اپنے قبضے میں لے رہا تھا، اور جو کوئی داغدار کشتیاں ہوتی تھی انہیں وہ چھوڑ دیتا تھا. میں نے اس کا پٹا اس لیے توڑا کہ وہ ان کی کشتیاں چھین لے. یہ دو بچے ہیں، انہوں نے بڑی محنت مشقت سے یہ کام کیا ہے، وہ ان سے ظالم ان سے کشتیاں چھین لے. لیکن دوسری طرف معجزہ یہ تھا کہ کشتی کا پھٹا توڑنے کے باوجود پانی اس میں نہیں بھرا، وہ لوگ نہیں ڈوبے. اور فرمایا کہ رہا باندھا معاملہ بندے کو، اس لڑکے کو قتل کرنے کا. یہ لڑکا جس کو قتل کیا ہے اس کے والدین اچھے ہیں، لیکن یہ لڑکا اگر زندہ رہتا تو بڑا فسادی ہوتا. میں نے علم الہی کے تحت اسے قتل کر دیا. رب کریم اب اس کے والدین کو ایک اور بچہ عطا فرمائے گا جو سیرت کے اعتبار سے بڑا اچھا ہوگا اور والدین کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کا موجب بنے گا. اور فرمایا کہ رہا تعلق وہ جو دیوار ٹوٹ رہی تھی اس کو درست کرنے کا.
فرمایا کہ یہ دیوار جو ہے نا 2 یتیم بچوں کی جگہ پر قائم کی ہوئی دیوار ہے. ان کے والدین ابوہما صالحہ، ان کے والدین بڑے نیک تھے، دونوں بڑے اچھے تھے. انہوں نے اس دیوار کے نیچے اپنی جمع شدہ پونجی رکھ دی تھی. انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کے بچے در بدر پھرتے نہ پھریں. انہوں نے جمع شدہ پونجی اس کے نیچے رکھ دی. اب اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ اس کو اٹھا کر اپنے قبضے میں لے لیتے. میں نے اس کو مرمت کر دیا ہے، یہ کچھ دیر تک برقرار رہے گی. وہ نوجوان ہوں گے، جب اس کو دوبارہ تعمیر کرنے لگیں گے وہ خزانہ ان کو مل جائے گا. اور یہ تیرے رب کی حکمت تھی، میں نے یہ کام اس لیے کیا. فرمایا کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی طرف سے علم خاص عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں مگر اللہ کے چنیدہ بندے بن جاتے ہیں. یہ نبی نہیں ہوتے، ان کا علم یقینی بھی نہیں ہوتا، ان کا علم ظنی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو علم بھی عطا کرتا ہے، ان کو قدرت اختیار بھی عطا کرتا ہے. ان پر اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہوتی ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانہ خاص سے علم بھی عطا کرتا ہے، جس کو علم لدنی کہتے ہیں. لیکن یاد رکھیے ایسے لوگ اول تو میسر آتے نہیں، اگر آ جائیں تو ان کا ہر عمل جو شریعت کے مطابق ہوگا اس پر عمل کرنا ان کے پیروکاروں کی ذمہ داری ہوگی، ورنہ وہ اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہوں گے. وہ اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہوں گے. یہ نہیں کہ وہ جو کرتے رہے کہتے رہیں او جی بابا جی نے کیا. بابا جی اگر ان کا بابا جی کا کوئی پیغام، ان کا حکم، ان کا اعلان قرآن و سنت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، پھر تو شریعت کے اندر رہتے ہوئے اس کو مانا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا. اور اگر شریعت سے مطابقت نہیں رکھتا، اگرچہ وہ بابا جی ہوا میں اڑے اور پانی پر چلتے پھریں، ان کا کہنا کسی مسلمان کے لیے حجت نہیں ہوگا جب تک وہ شریعت کے مطابق نہ ہو. اور اس میں اشارہ یہ بھی کر دیا کہ آنے والے وقت میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور معیار وہی ہے جو آپ کو گوشوار کر دیا. آنے والے وقت میں جیسے آج کل ہم دجالی دور میں داخل ہو کر یہ فتنوں کے دور میں چل رہے ہیں، کمپیوٹر پر کیا کچھ ہو رہا ہے، موبائل پر کیا کچھ ہو رہا ہے، اس میں ہمارے لیے حکم وہی ہوگا جو قرآن و سنت سے مطابقت رکھتا ہے. اگر قرآن و سنت سے مطابقت نہیں رکھتا، بھلے کوئی کچھ بھی کہے، اس کا کہنا ہمارے لیے حجت نہیں ہوگا. اللہ رب الکریم ہمیں ہر قسم کے ظلم و ستم سے اور اپنی جانوں پر خلاف شریعت فساد کرنے سے محفوظ رکھے، اپنی رضا اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع میں مقدر فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.